قالوا لم نكن من المصلين اسی نماز نہیں پڑھتے سی اسی نماز نہیں پڑھتے سی اللہ اکبر حیا علی الصلاۃ دی آواز ساڑے کھنڈا چ پہنچی سی لیکن پھر بھی اسی نماز واسطے کدی نہیں آئے نماز دے اندر اسی شمولیت اختیار نہیں کی تھی دنیا دے ہر کاروبار دے اندر لین دین دے اندر تجارت دے اندر منافع دے اندر ساڑا ہاتھ سی لیکن نماز دے اندر کدی بھی اسی اپنے آپ کو چکی اللہ اکبر کدی اسی نہیں کیا لکم من المصلین اسی نماز نہیں پڑھتے ایسے اور دوسرا سانو اس جہنم دے وچوں عذاب وچ کیوں مسلط کیتا جا رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اسا مسکیناں دا خیال کو نہ کرتے مسکیناں نو کھانا کھوانا مسکیناں دی دیکھ بھالی مسکیناں دا انہاں دا کپڑا لین دین تجارت اسی کدی انہاں نال نہیں رکھی ساڈا تعلق جیسی اور زیادہ تو زیادہ لین دین کاروباریاں نال منافعاں نال سی اسی کدی بھی یتیماں مسکیناں دا خیال نہیں کیتا سی دو کم اسی نہیں کیتے سی آج اس وجہ تو جہنم میں جل رہے ہیں سڑ رہے ہیں اور دوستو دنیا دے اندر ایک بندہ ہم سہگی ہے رشتہ دار ہے دیوار نال دیوار ہے لیکن ہم سایہ اس دی وجہ کو کی ہے تکلیف ہے خیال نہیں کیتا اور اعلان ہو گئی ہے ہم سایہ نماز پڑھنا آئے لیکن ان بندے نے حی علی الصلاۃ دے لبیک نہیں کہا لہذا آج کس وجہ تو دو کام دی وجہ کو جہنم وچ سڑ رہے ہیں ایک نماز دی وجہ تو ایک لوگاں دا خیال کرا تے مسکیناں دا یتیماں دا غریباں دا خیال نہیں کیتا اس وجہ تو جہنم وچ سڑ رہے ہیں دوستو اسی اپنے آپ نو ویکھی میں اپنے آپ نو درمیان وچ رکھا تسی بھی اسی کنے نمازی دو نمازاں پڑھدے ہیں دو نمازاں پڑھ کے تیسری نماز چھڑ دیتی اور چوتھی پڑھی پنجویں چھڑ دیتی اور صبح دی پڑھی ظہر دی چھڑ دیتی عصر دی پڑھی مغرب دی چھڑ دیتی مغرب دی پڑھ کے عشاء چھڑ دیتی اور تہجد اشراق جیڑی نماز بے شک بولا دے لیکن فرض نماز ویکھو اپنے آپ نو کدی اسی پوریاں پڑھی ہیں اسی اپنے آپ نو ویکھیے اسی نمازی ہیں قیامت کا دن ہوئے گا اللہ سانو پوچھ لے ہاں کنیاں نمازاں پڑھیاں سی کنے مینوں سجدے کیتے سی پھر کی جواب ہوئے گا اللہ سانو کو پوچھ لے دسو تہاڈا ہمسایا قریبی رشتہ دار رہن والا ہم دیوار او بھکھا یتیم بھی بھکھا سی مسکین بھی بھکھا سی دسو تسی خیال کیتا سی عید والے دن اپنے کپڑے لے سی کیا اپنے یتیماں مسکیناں دا اپنے گھر ہم دیوار دا خیال کیتا سی کہ انہاں کو بھی کچھ ہے انہاں کو بھی ضرورت ہے انہاں دی کیا انہاں دا خیال کیتا سی اللہ اکبر جے اپنے ہمسایہ دا خیال کیتا ہے ہر لحاظ نال زبان نال چاہے اندرونی نال او بندہ جنتی ہے اور جے اپنے ہمسایہ نو بھی تکلیف دیتی ہے چاہے زبان نال چاہے ہم دیوار نال چاہے ہاتھ نال چاہے جو کچھ بھی ہے وہ بندہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا میں اپنی گل نہیں کر رہا اللہ کا قرآن اعلان فرماتا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے آپ کو دو عورتوں کا ذکر ہے یا رسول اللہ ایک عورت ہے اس دے نال ہمسائے نے پہلی گل یا رسول اللہ ہمسائے کی ہوندی عورت نمازاں پڑھتی ہے تہجداں پڑھتی ہے روزے بھی رکھتی ہے لیکن یا رسول اللہ نفلی بھی رکھتی ہے فرضی بھی رکھتی ہے تہجداں بھی پڑھتی ہے قیام بھی کرتی ہے راتاں اٹھ کے اللہ نو مناتی ہے یا رسول اللہ لیکن گل یہ ہے ہمسایہ نال اس نال بڑی تکلیف ہے
کہ کی کر دی اپنی زبان نال ہمسایہ نو تکلیف دیندی ہے، ہمسایہ نو برا بلا کہندی ہے، ہمسایہ نو کہندی ہے پھرے پٹے ہو جاؤ، تسی غریب ہو یتیم ہو تواڈے کول کچھ نہیں ہے، زبان نال تکلیف دیندی ہے۔ جدوں یہ ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا، آپ نے فرمایا لوگو سن لو قال ہی فی النار، آپ نے فرمایا لوگو سن لو اے عورت جہنمی ہے، اے جہنم دے تے واجب ہو گئی ہے، اے قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دے اندر جلدی دے سڑدی ہوئے گی۔ وجہ کی ہے بے شک نمازاں بھی پڑھ دی ہے، 5 نمازاں بھی پڑھ دی ہے، تہجد بھی پڑھ دی ہے، اشراق بھی پڑھ دی ہے، چاش بھی پڑھ دی ہے، اللہ نو راتاں نو اٹھ کے منا دی ہے، لیکن ہمسایہ غریب یتیم مسکین انہیں کول محفوظ نہیں۔ اس واسطے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عورت جہنمی ہے۔ دوسری عورت کا ذکر کیتا کہ یا رسول اللہ ایک اور عورت بھی ہے لیکن انہیں صفت کی انہاں کام کی، یا رسول اللہ نمازاں بھی فرضی پڑھ دی ہے لیکن گلے تہجد بھی کدی بھی اسی انہوں ویکھن نہیں ویکھیا، تہجد پڑھ رہی ہو، ضحیٰ چاشت اشراق دی نماز بھی کدی نہیں ویکھی ہے کہ وہ پڑھ رہی ہو، لیکن جدوں بھی اپنے ہمسایہ نال بول دیے اپنی زبان نال ہمسایہ نو تکلیف نہیں دیندی، اپنی زبان نال ہمسایہ نو برا بلا نہیں کہندی، اپنی زبان نال ہمسایہ نو تکلیف نہیں دیندی، وٹا سٹ کے ہمسایہ دے گھر بھی نہیں سڑدی، برا بلا دے مندے دے گالیاں بھی نہیں کڈدی۔ غور کرنا چک نمبر 137 دے بھائیو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جدوں اس عورت کی صفت کا ذکر کیتا گیا، آپ نے فرمایا لوگ قال ہی فی الجنہ، اے عورت جنت کے اندر ضرور جائے گی۔ کیوں؟ اس نال ہمسائے نال بڑا اچھا سلوک ہے، بڑا ہی زبردست، ہمسایہ نو تکلیف نہیں دیندی، اگر ضرورت ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ دے دیندی ہے، ہمسایہ نال اچھا سلوک کر دیے۔ دیکھو کہ پہلی عورت جہی نمازاں بھی پڑھتی سی، تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی اور 5 وقت نمازاں پڑھتی سی، لیکن ہمسایہ نال، مسکینہ نال، یتیمہ نال اچھا سلوک نہیں سی۔ دسو انہیں نمازاں سجانی، انہیں نمازاں کمائیاں نہیں آئیا، کیوں؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہمسایہ نال اچھا سلوک نہیں سی۔ پہلی گل اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن کی کہنا ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جہنمیاں کو سوال کرنگے جنتے آج تسی جہنم دے اندر کیوں سڑ رہے ہو، کیوں جل رہے ہو؟ جواب دے قالو لم نک من المصلین، اصلا نماز کوئی نہ پڑھ دے اسے۔ غور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دا 18واں قرآن پاک دا 18واں پارہ ہے، سورۃ المومنون پہلی نمبر آیات ہے۔ آج اسے کی کر دے ہیں دنیا دی کامیابی کاروبار دے اندر تلاش کر دے ہیں، دنیا دی کامیابی اسے فرمایا کی کر دے ہیں نوکری دے اندر تلاش کر دے ہیں، دنیا دی کامیابی اسے کی کر دے ہیں بلڈنگاں دے اندر مکاناں دے اندر تلاش کر دے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنوں کامیاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنوں کامران کیا ہے، اللہ دی نظر دے اندر کون کامیاب ہے؟ آج ساڑی نظر ہے کہ جن نوکری مل گئی وہ کامیاب ہو گیا ہے، جنہیں اپنا مکان بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا ہے، جنہیں سعودی عرب چلا گیا کاروبار واسطے وہ کامیاب ہو گیا ہے، جو فرمایا ویزا لے کے دبئی چلا گیا کمان واسطے وہ کامیاب ہو گیا ہے، جنہیں اس فرمایا شہر دے اندر آ کے بزنس فرمایا ضرور پر چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی کی کرتے ہیں جنہیں اندر کاٹن دا سوٹ لگے اسی کہتے وہ بندہ کامیاب ہے، لیکن نہیں میرے بھائیو، اللہ دے ہاں کامیاب ہو بندہ، میں اپنی گل نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن اعلان فرما دے او لوگو قد افلح المؤمنون، اللہ فرما دے مومن او کامیاب ہے، او کامران ہے، الذین هم فی صلاتہم، کہ او مومن جنہ نماز پڑھ دے او کامیاب ہے، جنہیں کو نوکری مل گئی وہ کامیاب نہیں، جنہ بلڈنگ بنا گیا وہ کامیاب نہیں، جنہ عہدیدار بن گیا وہ کامیاب نہیں، اگر عہدیدار کو نماز ہے تو کامیاب ہے، اگر عہدیدار کو نماز نہیں تو کامیاب نہیں، اگر سعودیہ چلے گئے کاروبار واسطے اگر نماز نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اگر نماز نہیں تو کوئی اس کے کاروبار کا
کاروبار دے اندر، لین دین دے اندر، تجارت دے اندر اور بلڈنگاں دے اندر، مکاناں دے اندر، لیکن اللہ کی فرمانے کامیابی نماز دے اندر۔ اللہ اکبر، اگر کامیابی بلڈنگاں تے کاروبار منافع دے اندر ہوندی، دسو اے اللہ دے صحابہ اکرام اپنے کپڑے نو پیوند لا کے نماز دے جاندے؟ انہاں نوں نہیں چاہیے تھے، انہاں نوں نہیں چاہیے سی کاروباری لین دین تجارت، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، نماز ایک ایسی چیز ہے، دنیا کا کوئی بھی بندہ پریشان ہے، جب آ کے نماز پڑھے گا کہے گا اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے میرا رابطہ ہے نمبر کہ 1 2 3 4 5، کتنا 1 2 3 4 5، نمبر 1 نماز فجر، نمبر 2 نماز ظہر، نمبر 3 نماز عصر، نمبر 4 مغرب اور نمبر 5 نماز عشاء۔ اللہ فرماتا ہے یہ 5 نمبر تسی یاد کر لو، اللہ دے ہاں سرخرو ہو کے سجدہ کر لو، اللہ فرماتا ہے تسی دنیا دے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کی موبائل نمبر تو ملانے ہیں، سانو ہور نمبر تو یاد نہیں، لیکن اللہ دے دیتے ہوئے 5 نمبر فجر ظہر عصر مغرب عشاء سانو اے یاد نہیں۔ کاروبار دا اسی کاروبار کتنا پیسے رہے ہیں، 1,20,000 30,000 وہ سانو یاد ہوئے گا، لیکن نماز والے نمبر 5 اور 5 تے 5 میں کوئی ایسے بندے جنہوں نے نماز یا رکھتا بھی یاد نہیں، کنیاں رکھتا نے نماز فجر دیاں، نماز ظہر دیاں، نماز عصر دیاں، نماز مغرب دیاں اور نماز عشاء دیاں، سانو انہاں بھی پتہ نہیں۔ ایک بندے کو میں پوچھیا ہے اے دس عشاء دی نماز کنے رہتے، کہندے 17، کہندے 17، میں کہ 10، کہندے 4 پہلے 4 نماز عشاء دی کنے ہو گیا 8 اور 2 بعد کنے ہو گیا 1، اور اس تو بعد 2 اور پڑھو، اس تو بعد کنے 3 وتر پڑھو، اس تو بعد پھر کی کرو وتروں تو بعد پھر 2 رکعت بیٹھ کے پڑھو۔ میں نے بھی کہا میں کسی حدیث کے اندر کہ اللہ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہوئی عشاء، اللہ دے بندے ہو، نماز عشاء جو ہے 4 رکعتیں جو پہلی ہیں کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پہلی ہمیشہ پڑھی ہوئی نماز عشاء دی۔ تحیت المسجد اللہ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مسجد کے اندر پڑھی ہے، اور نماز عشاء مغرب تو عشاء تو نماز تو جماعت تو پہلے 4 رکعت کسی حدیث وچ نہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پڑھی ہو۔ 2 رکعت تحیت المسجد ہے، اس تو بعد جو شروعات ہے نماز عشاء دی وہ کتنے فرض تو بھی، اور اس تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پڑھی ہے 11 رکعتیں پڑھی ہے، کتنی ہیں 11 رکعتیں بھی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ماہ رمضان تو علاوہ بھی اتنی رکعتیں 11 پڑھیاں نے، اور 11 کیویں ہون گیاں اور دیریاں اور دوسریاں ہیں ماہ رمضان تو علاوہ اور نوافل نے، اللہ نو راضی کرن دا ایک طریقہ ہے۔ اللہ قرآن کی فضل کی فرماتا ہے او کامیاب نے او اللہ دے بندے نے، اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن، اللہ فرماتا ہے تانوں پتہ ہے میرے بندے نے صفت کی ہے، اچھا کی ہویا جدو ووٹاں دا دن آئے گا کی کہنے گے یہ فلاں دا بندہ ہے، کی کہندے نے یہ فلاں دا بندہ ہے، کی ہوئے گا یہ فلاں دا بندہ ہے، ایک ہی ہے نواز شریف دا، ایک ہی ہے عمران خان دا، ایک ہی ہے اللہ انہاں دے بندے ہیں، اسی دا کہنے بندے رحمان دے بندے ہیں۔ اللہ کی فرماتا ہے او لوگوں رحمان دی، اچھا پھر جدو نام نہ دے لینے صفت بھی نہ ولی ہو گئی نے ساڈی، کیوں نہ نواز شریف نے کدی ویکھیا نماز پڑھی پوری، نہ اے نہیں عمران خان نے، میں میاں والی دے اندر نماز پڑھے سی کہ عمران خان پیچھے نماز پڑھی میرے، اس تو بعد جدو سلام پھیرے دی 2 رکعت رہ گئی سے تشہود پتہ کیویں بیٹھے 2 پھیرے دے اونچے اٹھے ہوئے تھے اور 2 ہاتھ نے تھلے لگے ہوئی، میں نے واہ نماز بیٹھنے کا طریقہ تو پتہ نہیں ہے، یہ ملک سنبھالتے ہیں جنہوں نماز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہے نماز کیویں پڑھی جاتی ہے، تو اسی کہتے ہیں کہ اسی بھائی عباد الرحمان اسی نہ دے بندے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بھائی عباد الرحمان میرے بندے نے صفت کی ہے، پہلی صفت اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے یمشون علی الارض، اللہ فرماتا ہے چلن گے زمین دے ہونا ایسا
تے فرمایا یمشون علی الارض ہونا شلواراں اتے ہون گے ایسے ایسے چلن گے تکبر تے فخر دے نال نہیں چلن گے. اب دسو اسی نماز پڑھن آنے ہیں نماز دے وقت ساڈی شلواراں اتے ہوندیاں نے اور نماز پڑھ کے جدوں گھر نوں چلے جاندے مسجد تو ہٹیے دروازے تو ساڈی شلواراں تھلے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن کہتا ہے یہ فخر ہے جی. اور میں اپنی گل نہیں کر رہا بلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو میں اپنی گل نہیں کر رہا. بخاری مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا لوگوں ثلاثۃ تین بندے ایسے نے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. آپ نے فرمایا تین بندے ایسے نے جدو قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العزت فرمایا نہ انہاں نال کلام کرے گا نہ انہاں نال گفتگو کرے گا ولا ينظر الیہم اللہ تبارک و تعالی نہ انہاں نو اپنے نظر رحمت دی نگاہ نال ویکھے گا ولا یزکیہم اور اللہ تبارک و تعالی نہ انہاں نو پاک کرے گا. یا رسول اللہ کے لوگ نے کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں پہلی گل ہے اللہ انہاں نال کلام کرے گا دوسری گل ہے اللہ انہاں نال نظر رحمت دے گا تیسری گل ہے فرمایا اللہ انہاں نو پاک کرے گا چوتھی گل ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. جب قیامت کا دن ہوئے گا ہر کسی نو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی سختیاں ہلکا کر کے جنت دے جا سکدا ہے. لیکن تین بندے ایسے نے اللہ دے نبی نے فرمایا آقا نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کر دے گا انہاں واسطے بڑا سخت عذاب ہوئے گا ایسا عذاب ہوئے گا جہاں عذاب انہاں کو ٹالا بھی نہیں جائے گا. یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا وہ بندہ ہے المنان. پہلا وہ بندہ ہے کسی بندے نے کسی نال احسان کیتا ہے احسان کرن تو بعد کی کردا ہے یار یاد کراندا ہے فلاں دن تو فرمایا پریشانی دے اندر سے فلاں مصیبت دے اندر تیرے کول کچھ نہیں سی یاد کر وہ دن کہ میں تیرے نال احسان کیتا سی احسان جتلاندا ہے. آپ نے فرمایا احسان جتلان والا جب قیامت کا دن ہوئے گا لا یکلمہم اللہ اللہ تبارک و تعالی یار کلام ہی نہیں کرے گا ولا ينظر الیہم نہ انہاں بندیاں نو نظر رحمت نال ویکھے گا کہ نو احسان کرن والے نو. اور آپ نے فرمایا انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا. یا رسول اللہ ثانی دوسرا کیڑا بندہ دینے والے اتنا زیادہ دردناک عذاب تیار کیتا ہوئے گا. آپ نے فرمایا یارو ایک گل ہے کہ جڑا بندہ محفل دے اندر آ کے لوکاں نو ہسان واسطے لوکاں نو فرمایا ہنسی دے کھلی فرمایا مذاق واسطے جھوٹ بولدا ہے جھوٹ بولن والا بھی جدوں قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی دے ہاں جدوں یہ بندہ جائے گا آپ نے فرمایا لا یکلمہم اللہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات عزت نہ اس بندے نال کلام کرے گا ولا ينظر الیہم نہ اس بندے نو اپنے نظر رحمت سے نگاہ نال دیکھے گا ولا یزکیہم اور نہ انہوں اللہ رب العزت دی ذات پاک کرن گے ولہم عذاب علیم. اور انہاں سے دردناک عذاب تیار کیتا ہوئے گا. پھر پوچھا یا رسول اللہ علی الثالث تیسرا بندہ کون ہے کہ انہاں سے اتنا دردناک عذاب تیار کیتا ہوئے گا. آپ نے فرمایا لوگو او بندہ ہے جڑا بندہ فرمایا اپنی شلوار ٹخنیاں نو تھلے رکھدا ہے ہمیشہ واسطے اپنی شلوار تے نہیں رکھدا جدوں قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی عذاب تیار کیتا ہوئے گا. اللہ اکبر. ادسو نماز واسطے آنے ہیں شلوار تے ہوندی ہے لیکن جدوں باہر جانے ہیں شلوار تھلے میں کی پتہ ہے 1500 دا سوٹ پتہ ہے اگر انہوں اونچا رکھاں گا کپڑے دی بھی خلاف ورزی ہے نعوذ باللہ کپڑے کے خلاف ورزی ہے. اور میں تھلے جوتی کیڑی پائی ہے کھیڑی والی جیڑی فرمایا 4000 تو بھی تھلے نہیں آندی. اللہ اکبر. کی کہتا ہے اتنی مہنگی جوتی اتنے مہنگے کپڑے ہیں شلوار تھلے.
اللہ اکبر. میرے بھائیوں غور کرنا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنی شلوار تھلے رکھدا ہے یہ عذاب ہوئے گا، اور اگر وضو کرتے ہوئے اگر انہیں شلوار تھلے آ گئی یا وضو کرتے وقت شلوار تھلے انہیں وضو بھی نہیں انہیں وضو بھی نہیں ہے، مکمل وضو بھی نہیں ہے. جدو وضو نہیں ہے پھر یہ دسو نماز مکمل ہوئے گی، نماز قبول ہوئے گی؟ اللہ اسی کی کرتے ہیں ساڑی شلواراں تھلے ہوں گے، اللہ ساڑے کپڑے دی شان دے خلاف ہے کہ اسی اپنی شلواراں ہوتے رکھے. اے پیغمبر دی شان نہیں، اے صحابہ دی شان نہیں، اے پیغمبر دا عمل نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. غور کرنا، اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے لوگوں قد افلح المؤمنون، او مومن کامیاب نے، او اللہ دے بندے. پہلے کیڑے بندے اللہ قرآن اعلان فرماتا ہے یمشون علی الارض، زمین دے اندر ایسا ایسا فخر دے تکبر نال نہیں چل دے. دوسری چیز اللہ نے فرمایا میرے بندے دی کیڑی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جدو نہ واقف عن بندہ جنہوں علم دا پتہ نہیں، قرآن دا پتہ نہیں، حدیث دا پتہ نہیں، اگر وہ بندہ کسی عالم نو یا کسی ایسے علم نو جڑا علم رکھنا والا ہے قرآن دا، یہ علم دا ایسی کوئی گل کر لیندہ ہے جڑے قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے. اللہ دا قرآن کہتا ہے او عالم او لوگو اگر اے جی کل گل آ جاوے جڑا پیغمبر دے اوتے بھی گستاخی دے الفاظ گئے، جڑا میرے صحابہ دے بھی گستاخی دے الفاظ گئے، اگر یہ کوئی گل آ جاوے سن لو کی کرنا ہے، واپس انہاں نو جواب نہیں دینا بلکہ کی کہنا ہے قالو سلاما. اللہ تبارک و تعالی کو سلام دی ہوئے، اللہ تعالی سلامت رکھے. ایک گل کون دس رہا ہے؟ میں اپنی گل دس رہا ہے، اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے. اور تیسری سی بار اللہ نے کی فرمائی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ او لوگ نے جڑے نماز پڑھدے نے اللہ نو منانے نے، رات بھی دن بھی اللہ نو منا لینے نے. یہی لوگ اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن. یہ کون ہے؟ میرے بندے نے. کون ہے؟ میرے بندے نے. اللہ نے بندے بننا ہے، اگر بننا ہے پھر پانچ وقت نماز پڑھنی ہے. آؤ ذرا غور فرما کے قرآن دے ایک نقشہ کہیں جی ابھی بس سبارہ ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب سبارہ ہے. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے لوگو ایک نماز اصل طریقہ ہے لوگو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے فحشائی تے برائی تو روک دیے. نماز پڑھنے والا کبھی فحشائی نہیں کر سکتا، برائی نہیں کر سکتا. اگر کرے گا بھی شیطان حاوی ہو کے وہ برائی کرے گا. لیکن دیکھو اسی نماز ہی پڑھ دی ہے، برائیاں ساڑے اندر ہے. موبائل ساڑے چیک کر لو، اگر موبائل کے اندر ایک یا دو کری سنن واسطے یا تلاوت واسطے قرآن ہوئے گا، لیکن موبائل سارے دے اندر اگر سانو نظر آن گے گانے نظر آن گے، اگر نظر آن گے تو فحشائی نظر آئے گی، اگر نظر آئیں گے رب دا قرآن نظر نہیں آئے گا، اگر نظر نہیں آئیں گے اللہ کے نبی دا فرمان نظر نہیں آئے گا، اگر نظر نہیں آئیں گے تو پیغمبر علیہ السلام دے حدیثہ نہیں نظر آئے گا، نہ سانو بخاری نظر آئے گی، نہ سانو مسلم نظر آئے گے، نہ ابو داؤد نظر آئے گے، نہ ترمذی نظر آئے گی. پھر کہتے ہیں اسی نمازاں بھی پڑھتے ہیں سانو دسو اسی برائیاں بھی کرتے جاندے ہیں. پہلی گل ہے ساڈی نمازاں قبول نہیں. اگر ساڈی نمازاں قبول ہوندیاں تے اسی برائی نہیں کر سکتے. دیکھو بہت نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر دے اندر پریشان، آپ پریشان، روزی نہیں لگتی پریشان. اللہ اکبر. تم پہلے بھی گل دسی سارے شیخ صاحب کو ایک بندہ آیا کہندے کر صاحب میں اتنا پریشان ہوں حد نالوں زیادہ، دسو اس پریشانی دا حل کی ہے؟ یہ کرو میرے دم کرو اور میری یہ پریشانی ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا مجھے یہ دسو کتنے عرصے تو پریشان ہے؟ کہندے شیخ صاحب کم از کم جدوں میں ہوش سنبھالے اس ہوش تو بعد میں اج تک پریشان رہا، میری پریشانی کبھی ختم بھی نہیں. شیخ صاحب نے کہا میرے یہ دس اپنے زندگی کے حالات دس، اپنی زندگی کے حالات دس کہ زندگی تو کیویں گزاردا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ اے شیخ صاحب جدو صبح ہوندی ہے رات تا ساری رات میرے کو موبائل ہے کمپیوٹر ہے ساری رات اتنے گزار دینا،
صبح اس تو بعد 1 1:30 یا 3 بجے کے بعد سو جانا. جب صبح لوگ اپنے کام تو چلے جاتے ہیں، میں 10 بجے 9:30 10 11 اس ٹائم اٹھتا. اس تو بعد پھر اپنے کاروبار دکان ہے میرے کو، میں اتنے چلا جانا. آپ نے فرمایا مجھے یہ دس کیا تو نماز فجر کدی نہیں پڑھی؟ کہتے نماز فجر کی انہوں پتہ بھی نہیں، مسلمان ہے نوجوان ہے انہوں پتہ بھی نہیں نماز. کہتے شیخ سے کہا کی ہوتی گل نماز کی گل ہے؟ کہتے تینوں پتہ نہیں نماز کی ہے؟ کہتے مینوں نہیں پتہ نماز کی ہے. اور فرمایا جا اج دوبار تحیہ کر لے، 7 دن پورے تو نماز پڑھے گا 5 وقت. کنے 7 دن پورے نماز پڑھے گا 5 وقت، نماز نہیں چھڑے گا. جب شیخ صاحب نے گل کی تھی کہندے جا نماز پڑھ 7ویں دن بعد میرے کو آئی. جب 7 دن نماز پڑھی 7ویں دن تو بعد آیا. شیخ صاحب نے کہا ہن دس. کہندا شیخ صاحب جیڑا سکون مینوں ہن ملی ہے اس تو پہلے زندگی میں مینوں کبھی سکون بھی نہیں ملے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے نماز کے اندر سکون، عبادت، رابطہ کے نال اللہ دے نال. اللہ اکبر کبیرہ. بے نماز اللہ اکبر. بے نماز کا کیا انجام ہے ذرا غور کرنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو فرمایا میت نو دفن کر کے فرمایا چلے جاندے کی ہوندا ہے؟ فرمایا میت سندا ہے اپنے ساتھیاں دی آواز کہ میرے ساتھی مینوں دفن کر کے جا رہے ہیں. جدو دفن کر کے گئے نے کی ہوندا؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دے 2 فرشتے منکر نکیر آ کے انہوں آ کے سامنے آ جانے قبر دے اندر آ کے فرمایا گدی کو پکڑ کے میں فرمایا بٹھا دینے نے. جویں فرمایا میت نو غسل کرن واسطے بٹھایا جاندا ہے ایویں بٹھا دینے نے. بٹھان تو بعد فرمایا جواب پوچھتے نے، سوال و جواب دی نشست شروع ہو جاندی ہے. اے میت بتا ہمارا رب کا تیرا رب کون ہے؟ اگر نماز پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، چاہے وہ سرائکی بھی ہے، چاہے وہ پنجابی بھی ہے، چاہے میری قوم نہ تعلق رکھنے والا ہے، چاہے پٹھان بھی ہے، چاہے شوئے ورتی بھی ہے، چاہے کوئی ورتی بھی ہے، کوئی بھی کیری زبان نہ تعلق رکھنے والا ہے. جدو فرمایا میت نو فرمایا یہ بٹھا دینے سوال کر دینے اگر نماز پڑھتا ہوئے گا، قرآن پڑھتا ہوئے گا، اگر اللہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نماز پڑھتا ہوئے گا، اپنی سنت ہر چیز میں ڈھالتا ہوئے گا، جواب دے گا. اللہ فرمایا انہیں زبان جو آپ اقرار کر دے گا. چلو سوال پوچھنے گے انہیں کل من رب کا تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھنے گے من نبیوں کا دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر نمازی ہے تو قرآن والا ہے، تہجد والا ہے، اگر سنت مطابق عمل کرنے والا جواب دے گا. اگر نہیں ہے تو پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے؟ جواب کی ہوئے گا ہوتا کدی ہمیں ویکھے گا، کدی ہمیں ویکھے گا، کدی اتے ویکھے گا، کدی تھلے ویکھے گا. جواب دے گا لا ادری، مینوں کوئی نہیں پتا، مینوں کوئی علم نہیں، میرا پروردگار کون ہے؟ اے دس یار اگر نماز دی حالت دے اندر آ کے اللہ اکبر اگر تو کہندا ہوئے گا تو تینوں پتا ہوئے گا کہ میرا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے. اگر کبھی اللہ اکبر کہہ کے نماز دی حالت دے اندر سجدہ نہیں کیتا ہوئے گا تینوں پتا کی ہوئے گا میرا پروردگار کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا اسلام کیا ہے، اسلام دے نال تعلق رکھن والے چیزاں کیڑیاں نے. جدو اے کہے گا لا میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، میں نہیں جانتا میرا دین کون ہے. جدو یہ سوال و جواب فرمایا ختم ہو جان گے کی ہوئے گا؟ پیغمبر دا فرمان مشکات دی روایت ہے، میں روایت فرمایا صحیح روایت میں دینا واسطے تیار ہاں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو سوال و جواب ختم ہو جان گے انہوں پتہ نہیں ہوئے گا. اللہ فرمایا جہنم دی کھڑکی کھول دے گا کہ آ ہن دنیا دا مزہ چک کہ دنیا دے اندر تینوں لذت نماز چ نہیں ملتی سی، دنیا دے اندر تینوں لذت اگر ملتی سی ٹی وی دے اندر ملتی سی، اگر دنیا دے اندر لذت ملتی سی تے کاروبار چ ملتی سی، اگر دنیا دے اندر تینوں لذت ملتی سی تے اولاد چ ملتی سی. لیکن نہیں اپنے آپ نو تو نے نہیں سنبھالیا، اپنے آپ نو تو نہیں قرآن اور حدیث دے مطابق زندگی گزارے نہیں. فرمایا عمل کیتا. جب یہ گل ہوئے گی کی ہوئے گا اس تو بعد
غور کرنا، دل دے حد رکھ کے کہنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب یہ گل ہو جائے گی کی ہوئے گا، اللہ دے فرشتے کو ہتھوڑا چاہن گے، کی ہتھوڑا چاہن گے، ہتھوڑا چاہ کے اس بے نماز کو لان گے۔ اے دس تو زندگی دے اندر اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر۔ اے دس زندگی دے اندر تیرے کو کوئی عالم نہیں ہے اسی دسن واسطے نماز دا طریقہ مینوں اے دس، کیا پیغمبر دا فرمان نہیں پوچھیا سی تیرے کول؟ کیا تینوں اسی 60 سال 70 سال 30 سال عمر دتی سی، اس عمر دے اندر آ کے تو اللہ نو سجدہ کردا، اللہ نو کہدا اللہ اکبر، اللہ تو وڈا ہے، تینوں پتہ بھی کوئی نہیں سی۔ جدوں اے ہوئے گا جواب کی ہوئے گا، فرشتے ہتھوڑا چکن گے، ہتھوڑا چکن تو بعد کی ہوئے گا، فرشتے پیر رکھن کرن گے اودے میت دے پیر اگے کر کے کی کہن گے، آ ہن مزہ جٹ تیرا دنیا دے اندر مزہ جٹدا ہے تو، آ ہن اوندا مزہ جٹ جڑا تو بے پرواہ ہو کے نماز چھڑ دیندا سی۔ کی ہوئے گا، آپ نے فرمایا فرشتے ہتھوڑا چاہ کے اس دے پیر دے اوتے لان گے، جدوں پیر دے اوتے لان گے آپ نے فرمایا یسمعو من غیر ثقلین من الجن والانس۔ آپ نے فرمایا وہ ہتھوڑا اتنا وزنی اتنا بھاری ہوئے گا کہ اتنا میت چیخے گا، یسمعو من غیر ثقلین من الجن والانس۔ آپ نے فرمایا جن دے انسان دی مخلوق تو علاوہ باقی ہر مخلوق اس عذاب دی عذاب سن سکتی ہے، آواز سن سکتی ہے کہ جرا میت نو اس بے نماز تے عذاب دیتا جائے گا۔ اللہ کی اللہ فرمائے گا ہاں ہن دس، فرشتے ہتھوڑا مارن گے، اللہ اکبر، ہتھوڑا مار مار کے کہن گے اے دس نماز پڑھدا سی یا نہیں؟ کہے گا لا میں نماز نہیں پڑھتا سے، لیکن جنہ نماز ہے جدو فرمایا قبر دے اندر جائے گا اٹھن کے فرمایا سوال کرن گے، سوال کرن تو بعد کہے گا میری نماز دا وقت ہے۔ پہلی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جدو انہوں اٹھان گے ادھر ادھر ویکھے گا کہے گا اللہ اکبر میری نماز کتھے گئی، میری نماز چک گئی۔ لیکن جدو فرمایا قبر دے اندر آ جائے گا، اگر کوئی اعمال یا غلطیاں یا خطاؤں ہونگیاں فرمایا کی ہوئے گا قبر دے اندر ناگ وے سب بھی مسلط کر دیتے جائیں گے۔ جنہ نماز پڑھ دے کی ہوئے گا سب جدو انہوں زہر مرن پوئے گا، فرمایا او نماز جرا دنیا دے اندر پڑھ دے سی او نماز اگے آ جائے گی، نماز اس عذاب کو انہوں محفوظ کر دے گی۔ اگر قرآن پڑھتا ہوئے گا او قرآن اگے آ جائے گا، کہے گا اللہ انہوں عذاب نہ دے قبر دے اندر، ایدہ دنیا دے اندر ایدہ قرآن پڑھتا سی، ایدہ تحجہ گزار سی، ایدہ فرمائے رشتہ دارہ دے نال تعلق رکھن والا فرمائے سارے آ جان گے، کہیں گے او بندہ جنہ رابطہ اللہ دے نال سی یا دے نماز دے نال سی۔ دوستو آج اسے اللہ نو کتنا منایا ہے، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے درد بھی ہے تکلیف بھی ہے پھر بھی ختم۔ ایک صحابی نو پیر دے اوتے فرمایا ایک تھوڑی پھوسی نکلی ہوئی سی، آپریشن کا معاملہ آیا، صحابہ نے فرمایا کی ہوئے گا تیرا؟ کہتا ہے اے فرمایا جسم کاٹا جائے گا، آپریشن کیتا جائے گا، ان جسم نو تھوڑی پھانسی نو نکالا جائے گا پھر ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہتا نہیں ایویں نہ کرو، ایویں کرو میں نماز پڑھن دیو، جدو میں نماز پڑھن گا ایک کاروائی پھر شروع کر دینا۔ اللہ اکبر کی کیتا آگے وضو کیتا نماز پڑھی، نماز پڑھن پہ گیا، کہتے اللہ اکبر، جدو سورت فاتح گیا کی ہویا پچھلے نے فرمایا آپریشن شروع کر دیتا، جدو آپریشن شروع کر دیتا نماز مکمل کیتے، نماز مکمل کرن تو بعد کہتا ہے میرے ساتھی میرے دسو کیا میرا آپریشن ہو گیا یا نہیں؟ فرمایا ہاں تیرا آپریشن ہو گیا تو صحیح ہو گیا۔ اللہ دسو نماز دی حالت دے اندر صحابہ دے ایک کردار سی کہ انہوں نے تکلیف بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی کہ سانو کی ہو رہا ہے، ساڑھے زخم نو کی ہو رہا ہے، سانو کی ہو رہا ہے، لیکن آج اسی نماز پڑھتے ہیں ساڑھے ذہن جو پہلے ایک خیال آ جاتا ہے اوہ ساڑھا فلاں کاروبار رہتا ہے، فلاں تجارت رہتی ہے، فلاں یہ رہتا ہے، اسی ہن کی کریے؟
اے اگر ذہن دماغ دے اندر آ جائے نماز دی حالت دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ تسی اللہ دے ہاں سرخرو ہو سجدہ کر رہے ہو، اگر یہ خیال نماز دی حالت دے اندر ہے پھر کی کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کے کھبے پیسے تھک نہیں سکتی، کھبے پیسے ایویں کر دینا ہے، اللہ تبارک و تعالی شیطان دور بھگا دے گا اور تسی نماز دی حالت دے اندر اللہ نال تھوڑا رابطہ ہو جائے گا۔ یہ نماز دا وحد ذریعہ ہے، کامیابی دا وحد ذریعہ ہے۔ اسی کامیابی اور طرف تک ڈھونڈ دے لیکن اصل کامیابی ہو کتے نماز دی حالت کے اندر ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب سارے پانچ وقت نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واقعد وانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا